انتیلا تم اتنی پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، پاک پروردگار نے مجھے بچا لیا ہے۔ اور اگر میں شہید بھی ہو جاتا تو کیا تم نہیں جانتی کہ اس شہید کے درجات کتنے بلند ہیں؟ راف میں ڈر گئی تھی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جب ہمیں کسی سے محبت ہو جائے تو ہم اس شخص کو کھونے سے ڈرتے ہیں، اس کے بچھڑ جانے سے ڈرتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے پوری زندگی گزارنے کے حسین خواب دیکھے ہوں۔ اگر اسے کچھ ہو جائے تو ہم تو جیتے جی مر جاتے ہیں۔ تمہیں تلوار کا گھاؤ بہت گہرا لگا ہے، شاہی طبیب نے بتایا ہے کہ تمہیں ابھی آرام کی بہت ضرورت ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ جب میرا دوست خزر آئے گا تو میں خود کو کبھی بھی روک نہیں پاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا تمہیں زندگی کے جس مقام پر میری ضرورت ہوگی میری جان بھی حاضر ہوگی۔ بھلا میں کیسے یہ وعدہ توڑ سکتا ہوں؟ انتیلا، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں تمہیں، پر اگر میرے دوست کو میری جان کی ضرورت ہوئی تو میں وہ پیش کروں گا۔ میری زندگی میں آنے والی تم واحد ہو، تم سے نہ پہلے نہ تم سے بعد کوئی میری زندگی میں شامل ہوگا۔ محبت کی ہے، محبت کرتا ہوں اور انشاءاللہ آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ پر جب مجھے میرا فرض بلائے گا تو میں اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ زخم کوئی معنی نہیں رکھتے، میرے دوست کی دوستی کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ بس اللہ پاک ماہی کی مدد کرے، ماہی وہ کتاب کسی طریقے سے ختم کر دے۔ ریمبو کو تو ہم نے مزہ چکھا دیا ہے، وہ اب ریاست پر حملے کی کبھی غلطی نہیں کرے گا۔ زیاب اور امارا نے بتایا کہ تم نے اس کا کان ہی کاٹ دیا۔ بہت اچھا کیا، مجھے خوشی ہوئی، تم ایک بہترین جنگجو ہو اور میں مطمئن ہو گیا ہوں جب کبھی خضر ماہی پر مشکل وقت آیا تو تم ایسے ہی بہادری کا مظاہرہ کرو گی۔ راف، تم مطمئن رہو، انشاءاللہ ہم ہر جنگ میں کامیاب ہوں گے اور خضر اور ماہی کو پاک پروردگار کی ذات پر فتح نصیب کریں گے، انشاءاللہ۔ اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا، بس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو اذیت نہیں کر سکتا، نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ ماہی کی تلاوت کرتے الفاظ نے اسماعیل کے قدم جکڑ لیے تھے، وہ چاہتا تھا کہ وہ آگے جائے اور ان الفاظ نے اس کے قدم روک رکھے۔ ماہی، جو قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہی تھی، کبھی کبھی ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی رہنما مل جاتا ہے۔ ماہی نے قرآن پاک بند کیا اور ہوٹل کی بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ آج نہ جانے کیا بات تھی، اس کو اپنے ماں باپ بہت شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اسے یاد آیا جب وہ چھوٹی سی تھی، اس کے پاپا اس سے کتنا پیار کرتے تھے، اس کی ماما اس کے لیے رنگ برنگے پکوان بناتی تھی، اس کے ماما بابا اس کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کرتے تھے۔ میں تو اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی، پھر تقدیر نے سارے لاڈ و پیار چھین لیے، ایسے اپنوں کے در پر ڈالا جو اپنے ہونے کے باوجود بھی اپنے نہیں تھے۔ قسمت نے بھی ان لاڈ و پیار کے چن چن کر بدلے لیے۔ کبھی کبھی بخار میں تپتی بھی رہی تو کسی نے ہمدردی کے دو بول بھی نہ بولے، دو آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ فرید، جو کافی دیر سے اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا، اس کا دل تو گویا کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ اس کو اس آدمزادی کے آنسو نے بہت تکلیف دی۔ اس کا بہت دل کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرے۔ کبھی کبھی ہم جب کسی سے ایک طرفہ محبت کرنے لگتے ہیں جس میں ہم اسے نہ بتا سکتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی تکلیف بھی ہمیں بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ آج فرید کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ اس کی محبت اس آدمزادی کے لیے یک طرفہ تھی۔ اسے روتا دیکھ کر اس کا دل تڑپ گیا۔ اس کا دل کیا کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر لے، سارے زمانے کے غم مٹا دے۔ آپ کیوں رو رہی ہو؟ ماہی فرید کی آواز پر چونکی۔ رات کے اس پہر وہ بھی جاگ رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ میں بہت دیر سے آیا ہوں، جب سے آپ رو رہی ہو۔ ماہی، ایسا کون سا غم ہے جس نے رات کے اس پہر آپ کو رلا دیا؟ فرید، ہم اپنے ماں باپ کے بہت لاڈلے ہوتے ہیں، پر یہ زندگی اور اس زندگی کے تلخ تجربات ہم سے وہ لاڈ پیار چھین لیتے ہیں۔
ہم زمانے کے رحم و کرم پر آ جاتے ہیں۔ ماں باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے، اور اگر وہ مر جائیں تو زمانے کے سارے ستم ہم پر ڈھائے جاتے ہیں۔ فرید، جب میرے ماں باپ زندہ تھے تو میں بھی ان کی نازک پلی بیٹی تھی۔ بیٹیوں کے ماں باپ کو کبھی مرنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ مرتے ہیں تو ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی اپنے قبروں میں ہی لے جائیں، کیونکہ بیٹیاں اپنی بیٹیوں ہونے کا تعاون چکاتی رہتی ہیں۔ ہم بیٹیاں ہر جگہ بے بس ہیں، ہم ہر جگہ پر ہار جاتی ہیں۔ پہلی بار ماہی نے فرید کا نام لے کر اس سے اتنی باتیں کی۔ فرید کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی اس یک طرفہ محبت کے لیے کچھ بھی کر جائے، پر اس کی آنکھوں میں آنسو کبھی نہ آئے۔ ماہی، تم اپنی اللہ کی باتیں بتاؤ نا مجھے۔ ماہی نے فرید کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ اس کی مطر نم آنکھوں کی ہلکی گلابی لال سی آنکھیں اس دنیا کی سب سے خوبصورت ترین آنکھیں لگ رہی تھی۔ گالوں کے ڈمپل، وہ بھی تو ساتھ ہی مسکرائے۔ ہائے کم بخت محبت، ساکت ایک اور مطلوب ہزاروں۔ اللہ پاک پاک پروردگار ہے، وہ یکتا ہے، وہ کل کائنات کو تخلیق فرمانے والا ہے۔ انسان، جنات، فرشتے اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، سبھی کا رازق بھی وہی ہے، اس سبھی کا مالک بھی وہی ہے۔ اس کی ذات بس عبادت کے لائق ہے۔ پوری کائنات کا نظام اس کے ہاتھوں میں ہے۔ واحد لا شریک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا۔ وہ پاک ہے، وہ غفور و رحیم ہے، وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جو اس کے در پر توبہ کرتا ہے وہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ میرا اللہ ایسا ہے۔ ماہی، کیا وہ مجھے بھی معاف کر دے گا؟ ہاں نا، کیوں نہیں، وہ تو سب کو معاف فرمانے والا ہے، وہی تو ہم سب کو معاف کرنے والا ہے۔ ہم تو اسی کے در کے سوالی ہیں، وہی تو ہماری سنتا ہے۔ خضر آج زریاب بابا سے ملنے گیا تھا اور ان سے کہنے کہ ماہی ان سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ آپ کی رہنمائی چاہتی ہے، کیونکہ آنے والی رات پونم کی رات تھی۔ یہ تو ماہی بھی نہیں جانتی تھی کہ آنے والی رات کو کون سی راز کھولنے والی تھی۔ اس رات ان رازوں سے پردہ اٹھنے والا تھا جس کا کسی انسان نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ماہی کیا کھونے والی تھی، کیا پانے والی تھی، اس کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ وحشت جاں مری حسرت کی یوں ریشے نہ دھیڑ، یوں میرے خوابوں کی لاشوں میں سے رستہ نہ بنا۔ زندگی دیکھ تیرے دیدار تمسخر کی قسم، ہم تجھے چھوڑنے والے ہیں، تماشا نہ بنا۔